بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ اقبال وطنیت، قوم پرستی اور امت مسلمہ کا تصور ایک ایسا بنیادی عنوان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پر یہ لازم ہے کہ وہ اس عہد میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ وہ علامہ اقبال کو ری ڈسکور کریں، اقبال کو دریافت کریں، ان کی کتب اور شاعری کا مطالعہ کریں، کیونکہ ایک ایسا عہد جب ہندوستان کو، جہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت ہے، جنگ آزادی میں ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، مسلمان سیاسی، معاشی، دفاعی طور پر غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، تعلیمی نظام، تہذیب و تمدن نہایت ہی تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، مسلمان یاس اور مایوسی کے دروازوں سے ایک ایسے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں نعوذ باللہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں، اور 1917 میں بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، 1923 میں سلطنت عثمانیہ بیلکنائزیشن کے بعد ٹکڑے ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج اسلام اور ریاست کو نعوذ باللہ جدا کیا جا رہا ہے، اور نیشن اسٹیٹس بن رہی ہیں، قومی ریاستیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو ایک ایسے عہد میں اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ایک ایسا ویژنری، آئیڈیالوگ، تھنکر، فلاسفر کہ جو محض ایک فلسفی اور شاعر نہیں ہے، جو چیز اقبال کو دیگر شعراء اور فلسفیوں سے جدا کرتی ہے وہ دراصل قرآن سے ان کی اٹیچمنٹ اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے اقبال نے وطن پرستی سے مسلمانوں کو باہر نکال کر اس قومیت کی طرف دعوت دی ہے کہ جس کی بنا قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تصور امت مسلمہ پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ من بندہ آزادم، عشق است امام من، عقل است غلام من، کہ جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو پھر اقبال اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، اب جو راز میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ بات توجہ سے سن لو، نہ جانے مجھ جیسا کوئی محرم راز دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ اسی لیے ریکنسٹرکشن میں جہاں چھٹا خطبہ ہے تو اقبال نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر رنگ، نسل، خون اور زمین کے رشتوں کے ساتھ، ارتھ روٹڈنس کے ساتھ کوئی قوم اپنے آپ کو توحید کے بجائے آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دراصل پھر وطن پرستی، قوم پرستی میں، تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے۔ یہاں وہ دراصل ریجیکٹ کر رہے ہیں وطن پرستی کو، لیکن دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور پھر اقبال جو خوبصورت تصور اس قوم کا جس کی بنا اسلام پر ہے، فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ جو آج ہم غلط قیاس مال فارغ کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری جو عناصر ترکیبی ہیں وہ نہیں ہے جو اقوام مغرب کے ہیں۔ بالکل ہے۔ پھر اقبال خود کہتے ہیں کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، یہ جو آج مسلمانوں میں ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے، فرماتے ہیں اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم۔ اور پھر اقبال نے جو خوبصورت بات کہی جس میں اقبال کا تصور وطنیت اور قومیت واضح ہو کر رہ جاتا ہے، فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جب اس زمانے میں ایک صاحب نے برسر منبر حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اس کو محدود کرتے ہوئے ایک بات کہی تو اقبال نے ان کے رد میں پوری ربائی فرمائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، کہ یہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ملت وہ وطن پر مبنی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں چے بے خبر از مقام محمد عربیست، فرماتے ہیں کہ یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے نا آشنا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں پہنچو، اگر تم نے امت کے تصور کو
جغرافیہ، رنگ، نسل کے ساتھ محدود کر دیا تو فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو فرمایا اگر تم حضور کے قدموں میں نہیں پہنچے تو فرمایا جو کچھ بھی ہوگا وہ بو لہبی ہوگی. اور اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ میں لکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بات مکمل ہو جاتی ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور آج فلسطین کے موضوع پر جس طرح امت مسلمہ خاموش ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم اقبال کے تصور امت اور قوم سے بہت دور ہو. خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے جب مسلمانوں سے خطاب کیا تو آپ کا ایک پیراگراف بہت مشہور ہے جو آج بھی کتابوں میں رقم ہے. فرماتے ہیں کہ ون لیسن آئی ہیو لرنڈ فرام دا ہسٹری آف مسلمس. ایک سبق میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے سیکھا ہے. In critical times in their history, it is Islam that has saved Muslims, not vice versa. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نازک حالات میں اسلام کے دامن میں مسلمانوں کو پناہ ملی ہے، مسلمانوں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا. یہ نچوڑ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ if today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalizing idea embodied in it, you will be only reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity and thereby saving yourself from total destruction. یہ علامہ اقبال کا پیغام دراصل بنیاد ہے پاکستان کی تعمیر کی اور اس خواب کی جو علامہ اقبال نے دی. پھر آپ دیکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں. پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. آج آپ دیکھیے فلسطین میں یہی ہو رہا ہے. 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. فرماتے ہیں کہ مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. اور پھر اقبال کی وہ ربائی جس میں انہوں نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. اگر ملک اور دولت تمہیں عطا ہو رہی ہے تو حرم کی حفاظت کے طفیل عطا ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے. آپ سوچیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ دریائے نیل سے فرات تک، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ملت اسلامیہ کا دفاع کرنا ہے تو تمہیں حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونا پڑے گا. ہمارے ایک یا دو حرم نہیں، ہمارے 3 حرم ہیں جس میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت ہیگ کنونشن اور جنیوا کنونشن کی بات کی جا رہی ہے. آج اقبال کا یہ شعر مکمل طور پر واضح ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. جو آج جنیوا کنونشنز، ہیگ کنونشن، یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. اقبال کے وہ اشعار جو شکوہ اور جواب شکوہ میں ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان ہو. اور پھر اقبال ان نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر، اقبال موجودہ حالات میں بھی آپ ان کی شاعری پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز. اے وہ شخص جس نے کسی زمانے میں حرم کی تعمیر کی تھی، فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ آج اٹھنے کی ضرورت ہے. بے شک. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. فرماتے ہیں کہ گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. اور شکوہ جواب شکوہ میں اقبال نے مسلمانوں کے امت مسلمہ کے تصور اور اس کے عروج و زوال کے فلسفے کو ان اشعار میں بند کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو پیدا کر دے. آج مسلمانوں کی پستی بالائی میں، زوال عروج میں
قوت ایک عقل سے یعنی تبدیل نہیں ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ وہ قوت عشق سے ہوگا. اور پوری دنیا میں اندھیرا ہے, مشرق میں بھی اندھیرا ہے, مغرب میں بھی اندھیرا ہے, اگر اجالا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور پھر اقبال نے قوموں کے عروج زوال اور امت مسلمہ کے عروج زوال کو اس شعر میں قلم بند فرمایا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح پر لکھے, تو تقدیر کو لکھ دیا گیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے حضور سے وفا کی تو اللہ تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا